إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو مومن کی پکار امت کی زبوں حالی پر شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے یہ آرٹیکل لکھنے کی تحریک یعنی موٹیویشن فقہ القلوب کے مقدمے کا ابتدائیہ پڑھ کر ملی۔ مقدمے کے چند صفحات ہی پڑھے تھے کہ اللہ جل شانہ نے دل میں خیال ڈالا کہ امت کی موجودہ خستہ حالی کا جائزہ لیتے ہوئے، اس کی وجوہات کو جانتے ہوئے اس کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں نکالا جائے۔ یہ پروگرام آپ تک 3 حصوں یعنی 3 پارٹس میں پیش کیا جائے گا۔ آئیے آج اس کا پہلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے مختص ہیں جو رب دو جہاں ہے۔ در حقیقت مختار کل اور اقتدار اعلیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ الفاظ اس کی تعریف کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اس عرش اور فرش والے کی تعریف جو روئے زمین اور تمام عالمین کا رب ہے ناقابل بیان ہے، بلکہ الفاظ بانجھ ہیں۔ اگر تمام سمندروں کے پانی کو قلم کی سیاہی اور روشنائی میں تبدیل کر بھی دیا جائے تب بھی اس خالق کائنات کی عظمت و کبریائی اور بڑائی کی کوئی حد نہیں۔ جس ذات کی عظمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، محدود ہو کس طرح وہ شاعر کے قلم سے۔ بے شک اس کی ذات بے کراں کو الفاظ کے پیرہن میں سمویا ہی نہیں جا سکتا۔ اس خدائے واحد ذوالجلال کے لیے تمام تعریفانہ ذخیرہ الفاظ کو جمع کر بھی لیا جائے تو واحد لا شریک کی بڑائی ختم نہیں ہوتی۔ بندہ چاہے جتنی کوشش کر لے وہ بحر کو کوزے میں بھر نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر تمام تعریف کے الفاظ کو اکٹھا کر کے اس اکرام والی ہستی کو بیان کرنے کی کاوش کو اپنی انتہا تک لے جایا جائے تب بھی شاید اس کی تعریف نامکمل ہے۔ المختصر، اس مالک عرش و زماں کی ستائش کی بندے کی نظر میں جہاں انتہا ہے، اصل میں وہیں سے اس مولائے کل کی تعریف کی ابتدا ہے۔ میں قیود فہم میں مبتلا، تو حدود فہم سے ماورا، میری انتہا سے بھی ماسوا ہے شعور ذات کی ابتدا۔ یہ کاوش ہے ایک عبد کی معبود کی جانب، اور یہ کوشش ہے ایک ادنا کی اعلیٰ کی طرف۔ اگرچہ یہ صحیح ایک قطرہ ہے ایک سمندر کے مقابلے میں، اور انہوں نے ہمارے لیے کوشش کی، ہم انہیں ضرور اپنی راہ سمجھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ العنکبوت۔ ایسے وقت میں جب امت سسک رہی ہے اور اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، یہ زخم اور لہو جو اس کے بدن سے بہہ رہا ہے، جس کے رکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، کوئی بھی ادنا سے ادنا بندہ جو حساس دل کا مالک ہے، امت کی اس دردناک صورتحال پر حد درجہ دکھی اور رنجیدہ ہے۔ یہی درد مجھے، امت کی بیٹی کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے اور نڈھال کیے جا رہا ہے۔ پس یہ ذرہ بے نشان والی دو جہاں کے سامنے انتہائی عاجزی اور بے کسی میں گوش گزار ہے۔ میری امت بٹ گئی ٹکڑوں میں اور بدعت بنا دین میرا، توحید کو کر کے رخصت یوں شرک کا چرچا عام ہوا۔ الفرقان کو سجا کر طاق میں پھر کتاب اللہ کا احترام ہوا۔ مصحف کو بنایا تعویذ گلے کا، یوں تارک قرآن ہوا۔ کھو کر اپنی عصمت کو مسلم پھر بے نام ہوا۔ تعصب کی آڑ میں کھیلے کھیل مسلمان کا یوں نقصان ہوا۔ پے در پے یوں لگے زخم سارا جسم لہو لہان ہوا۔ کبھی دہشت گرد کبھی بنیاد پرست کہہ کر یہ سب امت کا قتل عام ہوا۔ فسق و فجور میں پڑ گئے پھر امن کا پہیہ جام ہوا۔ اپنا کر اتوار کافر کے پھر سنت کا بحران ہوا۔ عالم کی جگہ عامل نے لے لی،
علم کا یوں فقدان ہوا، مال بنا معبود سب کا، مسلمان کا یوں امتحان ہوا، نفس کو قفس میں کر کے قید مسلمان یوں غلام ہوا، چل پڑے شیطان کے رستے پر، یوں خاتمہ ایمان ہوا۔ امت کے موجودہ حالات گھمبیر ہو چکے ہیں، روئے زمین کا بیشتر حصہ آلودہ ہو چکا ہے، لوگ نافرمانی اور گمراہی کی وادیوں میں گھر چکے ہیں، شہوات کا ایک سمندر ہے جس میں امت غرق ہو چکی ہے، فسق و فجور اور لہو لعاب کے بازار سرگرم عمل ہے، حسرتوں اور خواہشات کا ایک فانی سمندر ہے جو انسانوں کو بہائے لے جا رہا ہے، ایک سیلاب کی مانند اور کھوکھلے اجسام کسی خس و خاشاک کی طرح اس میں بہے جا رہے ہیں۔ مال کی محبت نے انسان کو غلام بنا لیا ہے اور وہ اسی میں مشغول اللہ کے احکامات و شریعت پر عمل سے میلوں دور چلا گیا ہے، قطع نظر کہ وہ لوگوں کو اللہ کی جانب بلائے اور اس کی راہ میں جہاد کرے۔ تجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ۔ بندوں پر افسوس ہے کہ وہ اوندھے منہ چلے جا رہے ہیں اور گمراہی کے گڑھے میں گر رہے ہیں، مگر ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں کہ وہ کس قدر گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں، بلکہ اپنی اس تجارت پر جس میں انہوں نے دار الفنا کو دار القرار پر، اللہ کے احکام کو اپنے نفس پر، ایمان کو مال اور اشیاء پر، ہدایت کو گمراہی پر ترجیح دی، سود مند خیال کرتے ہوئے اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ آہا، کیسی گھٹیا تجارت ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آئیے امت کی زبوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ المدثر میں اللہ پاک فرماتا ہے، اٹھو اور خبردار کر دو، اور سورہ والضحیٰ میں فرماتا ہے، اپنے رب کی رحمت ہدایت کا بیان کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب حق داعی ہیں جو اس دھوکے کی دنیا میں حیات دائمی کے لیے دعوت دین کو بطور دستور زندگی پیش کرنے آئے۔ رسول خدا اپنی تمام زندگی رسالت میں جس مشن پر قائم رہے وہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور ان کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اعلان نبوت کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھاری ذمہ داری عائد کی گئی وہ عوام الناس کو اللہ کی طرف اور اس کی راہ میں جد و جہد کے لیے پکارنا، جمع کرنا اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے کر چلنا بھی ہے۔ یہ بجا کہ تیرے رسول نے ہمیں سیدھا رستہ بتا دیا، پہ حصول منزل خلد پھر ہے تیرے کرم کا معاملہ۔ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہی ابن آدم کی نجات کا پروانہ ہے۔ تو اس حوالے سے مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے جسے پورا کرنے والے ہی خسارے سے محفوظ اور اخروی کامیابی کو یقینی بنا سکیں گے۔ وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ سورہ العصر خلاصہ دین ہے اور ان کو اور اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر۔ پھر فرمایا، آتی اللہ و رسول، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پہلی وحی میں انسانوں کو پیغام الہی پہنچانے کی ہدایت دی گئی کہ پڑھو، لوگوں کو سنانے کے لیے اپنے رب کے نام سے۔ حکم الہی آ چکا ہے، نبی آخر الزماں کے بعد دعوت دین کا کام امت کے ہر فرد پر فرض ہو چکا ہے۔ اس کام کو نہ تو ترک کیا جا سکتا ہے، نہ مؤخر، اور نہ ہی اس سے غفلت برتی جا سکتی ہے، اور ہم عاجز و انکسار بندگان خدا کی یہ حالت ہے کہ تو وہ ہے کہ جس کی کسی بھی بات پر بحث ہے نہ سوال ہے، جہاں آپ اصول ہو وہاں چون چراں کی مجال کیا۔ بے شک مخلوق تک خدا کی ہدایت پہنچانا بڑی بھاری ذمہ داری، ایک کمر توڑ دینے والا بھاری بوجھ قرار دیا گیا ہے، اور اس ہدایت کو قول ثقیل کہا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کار رسالت کو صحیح طور پر نبھانے کے لیے ہمارے پاس سادہ راہ کیا ہے۔ میری خوبیاں میری نیکیاں نہ شمار میں نہ کتار میں، میں جو تیری جانب سے مل گیا وہی میرا زاد سفر ہوا۔
تیرے قرب کا تیری معرفت کا فقط ہے ایک ہی راستہ، بصمیم قلب حضور سرور کائنات کی اقتدا، کیونکہ سبھی اولیاء، سبھی اذکیاء، سبھی اصفیاء، سبھی اتقیاء، سبھی سالکین رہو ہدا ہے تیرے نبی کے نقوش پا۔ ہم اندیکھے رب کو ماننے والوں کو فی الفور اپنے باطن میں جھانکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ باطن ظاہر میں پنہاں ہے۔ تیری ذات میرے حواس خمسہ کے دائرے میں نہیں تو کیا، مجھے ایک محرم راز نے جو بتا دیا سو بتا دیا۔ آئیے اپنے باطن کی آواز کو سنیں جو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ انسان تیری تخلیق بے مقصد نہیں، اٹھ سنبھل کے وقت قلیل ہے، مقصدیت سے معبودیت تک پہنچنا ہے تجھے۔ المختصر ہم یہ جان جائیں گے کہ ہم میں سے ہر ایک کو خود کو جگانا ہوگا، خاک بن کر خود کو اٹھانا ہوگا، میں کو مٹا کر ذرائع بے نشان بنانا ہوگا۔ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، گناہوں کی دلدل میں دھسی، مجھ کو توبہ و ندامت کے آنسوؤں سے نہانا ہوگا۔ اس عالم نفسی میں، اس شرک کی بستی میں مجھ کو ایک شجر ممنوعہ لگانا ہوگا۔ دل گرفتہ پست ہمت شکستہ پا، قول و فعل میں محمد کو اپنانا ہوگا۔ خالی ہاتھ تہی دامن بے رنگ و بو، دل میں القرآن کو سجانا ہوگا۔ فرقہ واریت، قومیت، ذات و پات ختم کر کے یہ سب کچھ خود کو مسلم کہلانا ہوگا۔ بھلا کر رنگ و نسل کی تفریق، مجھے صبغۃ اللہ میں ڈھل جانا ہوگا۔ عرش والا ناراض ہے مجھ سے، اطاعت اسماعیل کو دہرانا ہوگا۔ دشت ظلمت میں گزرے ہوئے ماہ و سال، کشمیر اور غزہ میں بکھرے ہوئے لاشائے اطفال، مثل خون حسین بہانا ہوگا۔ فصل گل کی آب یاری کے لیے رب کعبہ کی قسم، عیسیٰ تجھے آنا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم، عیسیٰ تجھے آنا ہوگا۔ اے بنت حوا، کمر بستہ ہو جا، یوم حسرت کے لیے خود کو جگانا ہوگا۔ ہاں، مجھے داعی بن کر علم اسلام لہرانا ہوگا۔ مجھے خود کو جگانا ہوگا، مجھے خود کو جگانا ہوگا۔